اس لیے میرے اللہ پاک نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین عرب میں جنہوں نے کیا کیا، اس جاہل لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر جو ہے ان کو روشنی کی سطح پر لے آیا۔ تو ان کا جو کام ہوا کرتا تھا راہ زنی، ڈکیتی، کسی کا مال لوٹنا، لیکن کیا کرتے وہ لوگ جو ہے عرب کے لوگ، وہ بھی جب یہ مہینے آتے اپنے سارے کام برے کام چھوڑ، یہاں تک کہ اگر کسی کے قتل کا بدلہ ہوتا تو وہ کیا کرتا، اگر کسی نے کسی کے باپ کو قتل کیا ہے، بھائی کو قتل کیا ہے، لیکن جب یہ مہینے آتے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے آتے تو کیا کرتے، اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ نہ، بھائی کے قاتل کا بدلہ نہ، کہ اتنی عزت جو ہے وہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں مہینوں کے۔ دوستان محترم، قرآن میں یہی فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی دین کی جگہ، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور یہ جب مہینے آئے تو کیا کرو، اپنی ذات پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی ذات کے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ جس طرح اللہ پاک کی ذات فرما رہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میرے محبوب کے دروازے پر چلے، وہاں پر جا کر میری بارگاہ میں معافی مانگو۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات یہاں پر فرما رہے کہ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کیا کرو ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ گناہ نہ کرو، خطائیں نہ کرو، غلطیاں نہ کرو، اس رجب کے مہینے کا احترام کرو۔ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں کیا کرو، ان کا احترام کرو، گناہوں سے دور رہو، خطاؤں سے دور رہو، غلطیوں سے دور رہو۔ لیکن اگر یاد رکھو، جس میں پہلے عرض کیا، ان مہینوں میں اگر نیکی کا تسلسل اگر بڑھتا ہے تو گناہ کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر آپ نے ان مہینوں میں تھوڑی سی خطا وہ زیادہ لکھی جائے گی، اس کی پکڑ سخت ہو، چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو معلوم نہیں کتنے سال لگیں گے اس خطا کو مٹنے میں بنسبت دوسرے مہینوں میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کی عزت کریں۔ اب یہ رجب پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم بھول کر بھی خطا نہ کریں، گناہوں سے ہم دور رہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات فرمائے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ كَافَّةً، ہاں اگر مشرک جو ہے وہ تمام کے تمام ان سے جنگ و جدال کے لیے اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان سے جنگ لڑنے کے لیے، تو پھر کیا کرو، کما یقاتلونکم کافۃ، تم بھی سب کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پاک کی ذات پرہیزگاری کے ساتھ۔ دوستان محترم، رجب یہ پہلا مہینہ ہے حرمت کا۔ 4 مہینے جس طرح میں نے عرض کیا، اربعۃ اشہر، جن میں سے پہلا مہینہ حرمت والا کون سا ہے؟ رجب۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ ذی القعدہ، پھر تیسرا مہینہ ذی الحج، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ یہ 4 مہینہ۔ اب ان میں سے یہ پہلا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، تو جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ رجب۔ وہ بچے پیچھے باتیں نہ سیڈ ہو، الگ ہو۔ ان میں سے جو پہلا مہینہ وہ کون سا ہے؟ رجب۔ اب رجب کے اندر 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔
تو یہ جو مہینہ ہے رجب، اس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے حروف جو آپ دیکھیں تو را سے کیا بنتا ہے؟ رحمت. را سے کیا بنتا ہے؟ رحمت. تو یہ رجب جو ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ، اس کی رحمت کو لوٹنے کا. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ پر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. ہم نے تو بہت کی گناہوں کی تدبیر، ہم نے تو بہت کی گناہوں کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. اس کی رحمت تو ہر وقت اپنے بندوں کے سر پر سایہ فضل ہوتی ہے، پکارتی ہے میرے بندے آ جا، تیرے رب کی رحمتیں برس رہی ہیں. اس کی رب کی اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹ لے، اپنی جھولیوں میں ڈال لے. دوستو یہ رجب کا مہینہ ہمیں بار بار انویٹیشن دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اے بندہ مومن، اے رب کے بندے آ جا. رجب کا مہینے میں اپنی رحمتوں کو، رب کی رحمتوں کو اپنی جھولی میں ڈال. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں. تو دوستو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کی راہ کو دیکھیں تو یہ رب کی رحمت ہے. اور پھر جیم کو دیکھیں، راہ کے بعد کیا آئے گا؟ جیم. جیم کیا ہے؟ جیم سے مطلب ہے جود و سخاوت. اللہ پاک کی سخاوت، اس کی فیاضی، اس کا کرم جو ہے مانتا جا رہا ہے.